وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فلیس من اللہ فی شیء الا ان تتقوا منہ تقاتا ویحذرکم اللہ نفسہ وإلی اللہ المصیر۔ قابل احترام 28 نمبر آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی ایک جداگانہ مضمون رکھتی ہے سابقہ آیات مبارکہ سے، لیکن ایک تعلق بھی ہے کیونکہ اللہ کے کلام کے اندر ربط ہے اور تسلسل ہے۔ اس کی کوئی آیت اپنے مفہوم کے اعتبار سے دوسری آیت سے جدا نہیں ہو سکتی۔ آپ نے دیکھا کہ اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں ایک شاندار دعا امت کو سکھائی گئی جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھا رہا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے یوں مانگو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور شان باری تعالیٰ خود خالق نے بیان فرمائی، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اب یہ بندے کا تعلق ہے اللہ کے ساتھ جو اس آیت میں بیان ہوا، اور اگلی آیت مبارکہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت سے ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق تھا خالق کے ساتھ، اللہم مالک الملک۔ اب اس آیت میں بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے، اللہ اس کو بڑے واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے کہ کیا ہر بندے کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے؟ اس کے لیے بڑا آسان مفہوم کے ساتھ بڑے آسان پیرائے میں سمجھایا کہ ایک ہے تمہارا تعلق مومنوں کے ساتھ، ایک ہے تمہارا تعلق کافروں کے ساتھ۔ تمہارا کافروں کے ساتھ تعلق اس لیول پہ نہیں ہونا چاہیے جس لیول پہ تمہارا تعلق بندے مومن کے ساتھ ہے۔ یہ ہے اسلام کی خارجہ پالیسی کہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ آپ پاکستان کو اور پوری امت مسلمہ کو اپنی خارجہ پالیسی کے اعتبار سے اس آیت مبارکہ کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن کے اس حکم کی ہم مخالفت تو نہیں کر رہے۔ بڑے واضح الفاظ میں، کوئی فلسفہ نہیں، کوئی منطق کی بات نہیں، لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ ذرا ترجمہ فرمائیے گا۔ خارجہ پالیسی اس آیت سے واضح ہے کہ ہمارے تعلقات دوسروں سے کس بنیاد پہ ہونے چاہیے؟ کیا اپالوجیٹک رویہ ہونا چاہیے؟ کیا ان سے مفاد لینے کے لیے ان کے ساتھ چوری چھپے کوئی تعلقات ہونے چاہیے؟ اپنے دین کے اوپر کوئی حرف نہ آئے تو ان کے ساتھ کوئی تعلق ہونا چاہیے؟ بڑی واضح آیت ہے۔ لا يتخذ المؤمنون، لا کا معنی نہیں، یتخذ اپنائے بنائے، اتخذا یتخذو اس کا معنی ہے پکڑنا، لینا، بنانا۔ کون نہ بنائے؟ المومنون، مومن نہ بنائے، الکافرین کافروں کو، اولیاء دوست، ولی، مددگار، اپنے اوپر ولایت اور حق رکھنے والا۔ کیونکہ ولایت کی ایک ٹرم ایسی بھی ہے جو شادی کے دوران بھی بولی جاتی ہے کہ فلاں بندہ جو ہے دلہن کا کیا ہے؟ ولی ہے۔ تو امام مالک کے نزدیک ولایت بہت ضروری ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفی کے تحت اور پاکستان کے آئلی قوانین کے تحت ولایت ضروری نہیں ہے۔ ایک عاقل بالغ لڑکی اپنی مرضی کے ساتھ عدالت میں جا کر اپنا نکاح خود کر سکتی ہے۔ احناف کے نزدیک ولایت شرط نہیں ہے، امام مالک کے نزدیک ولایت شرط ہے۔ ولی کون ہوگا؟ امام مالک نے پھر اس کے 14 سٹیپ الگ سے بیان فرمائے ہیں۔ یہاں فقہ حنفی رائج ہے، میں نے ولایت سے ضمناً یہ معنی آپ کے گوش گزار کر دیا کہ مومنین کافروں کو اپنا ولی، مددگار، اپنے اوپر حاکم اور اپنے اوپر تسلط رکھنے والا نہ بنائے۔ من دون المومنین، من کا معنی سے، دون علاوہ، سوائے، المومنین مومنین، مومنین کو چھوڑ کر کافرین کو اپنا ولی، اپنا دوست، اپنا مددگار، اپنا حاکم نہ بنائیں۔ اب اتنی ساری بات تو ہو گئی کہ نہ بنائیں، اگر بنائیں گے تو ہوگا کیا؟ اس آیت میں سنیں، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتًا۔ واو کا معنی اور من کا معنی جو یا جس نے، یفعل کیا، ذالکا یہ کام، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ جس نے یہ کام
کیا، فلیس من اللہ فی شے، فا کا معنی بس، لیسا نہیں رہا، من اللہ اللہ سے، فی شیئن کسی معاملے میں کوئی تعلق، فی کا معنی میں، شیئن کا معنی چیز، تعلق معاملہ، اگر کسی نے یہ معاملہ کیا اور غیر مسلموں کو اپنا دوست بنایا تو فلیس من اللہ فی شے، پھر اس کا اللہ سے کوئی معاملہ نہیں۔ مددگاری اس نے کہاں سے لے لی ہے؟ کافروں سے۔ جب کافروں سے مددگاری لے لی ہے تو اللہ فرما رہا ہے پھر میں بری ذمہ ہوں، اب تمہیں تمہارے دوست مل گئے ہیں، اب میں تمہاری ولایت سے خارج ہوں، اور تم بے شک مجھے ولی سمجھو یا نہ سمجھو لیکن میں تم سے بری ذمہ ہوں۔ آپ اس سینس کو یوں سمجھیں کہ بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بار بار کرتا ہے، تو باپ غصے میں آ کر بچے کو کیا کہے گا؟ بھئی آج کے بعد تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ اسی کیفیت میں اللہ بیان فرما رہا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس مومن نے کافر کو اپنا ولی، دوست، مددگار، حاکم بنایا، اپنے اوپر تسلط دیا، تو فلیس من اللہ فی شیء، پھر وہ اللہ کے تسلط سے کیا ہے؟ آزاد۔ پھر اللہ فرما رہا ہے میں بری ذمہ ہوں۔ ہاں ایک شک رکھی، ایک آپشن رکھا کہ اب تم اس لیول پہ تعلقات رکھ سکتے ہو، الا ان تتقوا منہ تقا، الا کا معنی سوائے، ان تتقوا، ان کا معنی کہ، تتقوا بچنا، وقا یقی اور اتقا یتقی کا معنی ہے بچنا، الا ان تتقوا منہ تقاتا، ہاں اگر تم ان سے اپنا بچاؤ چاہو تو پھر تم تھوڑا سا فلیکسیبل ہو سکتے ہو۔ کیسے؟ کہ ایک بہت ہی ظالم غیر مسلم حکمران کے ساتھ تمہارا تعلق اگر اس لیول پہ ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ اٹیچمنٹ کے بغیر تمہاری جان نہیں بچ سکتی، تو پھر وہاں تم کچھ نہ کچھ فلیکسیبل ہو کر رہ سکتے ہو، لیکن جب تمہارا غلبہ ہو تو پھر کفار کے ساتھ تمہارا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں، اگر کسی غیر مسلم ملک کے اندر یا کسی مسلم ملک کے اندر اور مسلم حکمرانوں کے ماتحت اگر کہا جائے مسلمان کو کہ تم فلاں مسلمان کو قتل کرو، تو اتنی فلیکسیبلٹی اس آیت مبارکہ کی روشنی میں نہیں کہ تم اگر اپنی جان بچانا چاہو تو پھر کچھ کر سکتے ہو۔ ہاں اس لیول پہ کہ تمہارا اسلام بھی بچا رہے اور تمہارا ان کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم رہے، تم معاملہ کر سکتے ہو۔ میں مزید واضح اور آسان کر دوں آپ کے لیے، ایک آفس میں ایک ایسا مسلمان کام کرتا ہے کہ جس کا باس غیر مسلم ہے، کہ آئیے اس کے ساتھ تعلقات اپنے رکھے یا نہ رکھے؟ یہ رکھے، کتنا رکھے؟ اس کو باس سمجھتے ہوئے آپ سلام کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، اس کی بات کو فالو کرنا چاہتے ہیں، تو الا ان تتقوا منہ تقا، جتنا تم ان سے معاملہ بچ کر، دور رہ کر، قریب رہ کر کر سکتے ہو، اتنی تمہیں اجازت ہے۔ لیکن انڈیپینڈنٹ ہونے کے باوجود تمہارا سارا انحصار اگر کسی کافر سلطنت کے ساتھ ہے یا ان کے ساتھ ہے، تو پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُ تُقَاتٍ۔ اس آیت مبارکہ کی سمجھ آ گئی آپ کو؟ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، فرمایا جا رہا ہے اللہ نے تمہیں یہ حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ اللہ برائی سے منع نہیں کر رہا بلکہ برائی کی طرف جانے والے ہر راستے سے منع کر رہا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، تم ڈر رہے ہو کافروں سے اور غیر مسلموں سے، لیکن اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرانا چاہتا ہے۔ اگر تم اللہ سے ڈر گئے تو اللہ پھر ساری کائنات کے ڈر سے تمہیں بری فرما دے گا، آزاد فرما دے گا۔ واو کا معنی، اور یحذر، بچا رہا ہے اللہ، ڈرا رہا ہے، کم، تمہیں، اللہ، اللہ، نفسہ، نفسہ، اپنے آپ سے، نفسہ، اپنے آپ سے، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے۔ اللہ اپنا تسلط تمہارے اوپر قائم فرما رہا ہے، لیکن تم دوسروں کے تسلط میں خود آنے کی کوشش کرتے ہو، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے بری ذمہ ہوں، میں تمہارے ساتھ معاملہ نہیں کر سکتا۔ ذرا اس آیت کی روشنی میں امت کے 60 کے قریب آپ ممالک کو دیکھیں تو سارے کے سارے مسلم ممالک آج منحصر ہے ان کا سروائیول اور ان کی بقا غیر مسلم ممالک کے ہاتھ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اپنی پالیسی نہیں بنائی گئی۔ دیکھیں یورپ بن گیا، یورو بھی بن گیا، ان کی اپنی عدالتیں بھی بن گئیں، سارا کچھ بن گیا، لیکن مسلم ممالک کی اپنی الگ سے عدالت بھی ہونی چاہیے تھی، بینکنگ کا نظام بھی ہونا چاہیے تھا جو انٹرسٹ فری ہوتا، اور مسلمانوں کے اپنے معاملات بھی ہوتے تو ہمارے لیے چلنا بہت آسان ہوتا۔ تو امت مسلمہ کو کچھ حکمرانوں نے یہ سٹیپ اٹھائی بھی تھے، آپ اس بہتر جانتے ہیں، اسلامی بینکنگ کی طرف اشارے کیے گئے، عالمی کانفرنسز کروائی گئیں، لیکن امت کا الگ سے کوئی نظام آج بھی ہینگ ہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ امت کو اپنے قدموں پہ کھڑا فرمائے۔ وسائل امت کے پاس ہیں لیکن مسائل سارے باہر کے لوگوں کی وجہ سے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اللہ فرما رہے ہیں ان کافروں سے نہ لوٹ کر تم نے کس کے پاس آنا ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ، واو کا معنی، اور الہ
کی طرف اللہ ہے، اللہ کی طرف، المصیر ٹھکانہ، ٹھکانہ تمہارا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ یہاں تمہیں جو دے رہا ہے وہ بھی تو اللہ دے رہا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ۔ اب ایک بندہ اندر سے اور ہے، اپنے کافر باس اور حکمران کے سامنے اس کی کیفیت اور ہے، تو کیا اس کو ڈرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ فرما رہا نہیں، تم اندر سے مومن رہو، ان کے ساتھ تھوڑا سا رویہ اگر سروائیول مشکل ہو جائے تو پھر اگر اپالوجیٹک بھی ہو جائے لیکن اپنی شاعر اور اسلام کے میجر پوائنٹ کے اوپر تمہارا کوئی کمپرومائز نہ ہو تو اللہ تمہارے دل کے حال کو جاننے والا ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ قول کا معنی کہہ دیجئے، معبود فرما دیجئے، ان تخفو، ان کا معنی اگر تخفو چھپاتے ہو، اگر تم مخفی رکھتے ہو، ما فی صدورکم، ما کا معنی جو، فی میں، صدور سینہ، قوم تمہارے، اگر تمہارے سینوں میں جو کچھ ہے اس کو تم مخفی رکھتے ہو، او تبدو ہو، او کا معنی یا تبدو ظاہر کرتے ہو، یعلمہ اللہ جانتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی، یعلم جانتا ہے، ہو اس کو، اللہ ہو اللہ تبارک و تعالی۔ لہٰذا اگر تم اپالوجیٹک رویہ کہیں اپناتے بھی ہو لیکن اندر سے توحید اور رسالت کی گواہی تمہاری چھپی ڈھکی نہیں ہے، تم اندر سے مومن ہی ہو، تو پھر تمہارے لیے ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، اللہ تمہارے حالات کو جاننے والا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، واو کا معنی اور، یعلم جانتا ہے اللہ، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا۔ اس آیت مبارکہ کو اسی پچھلی آیات کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے ایک چھوٹا سا مفہوم ذہن میں اور بٹھا لیں، کیونکہ یہ سورت مکی ہے یا مدنی؟ مدنی، اور اس میں بیسیکلی ڈیبیٹ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ عیسائیت اور یہودیت، اور ان کو ایک مفہوم سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کا موقف یہ تھا کہ سب سے لاڈلی قوم اللہ کی کون ہے؟ ہم ہیں، یہودی ہیں۔ ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا لاڈ پن اللہ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یہ تمہارا ایک سیلف آرگنائزڈ تھیوری تو ہے کہ ہم سب سے بہتر قوم ہے، اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے جو کچھ تم نے کیا ہے میرے پاس آ کر اس کا حساب پالو گے، جب آؤ گے ہر چیز تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ قیامت میں میدان معاشر کے اندر کھربوں انسان اور ہزاروں لاکھوں سال محیط پہ دنیا کا سفر، سارے لوگ کیسے وہاں پر حاضر ہوں گے؟ انسان کا نامہ اعمال کیسے اللہ کے سامنے ہوگا اور اللہ کیسے اس کو دے گا بندے کو؟ ذرا اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں دیکھیں۔ آپ کسی آفس میں حاضری کا کوئی معاملہ ہے کہیں، وہ تھم امپریشن کے ساتھ ہے یا کسی بھی جگہ کے حوالے سے ہے، یا آپ نادرا کی ویریفیکیشن دیکھ لیں، آپ جسٹ ایک تھم امپریشن دیتے ہیں، کیا صرف آپ کا، آپ کی پوری فیملی کا جو کچھ اس میں ڈیٹا فیڈ ہے وہ کتنے سیکنڈ میں وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے؟ within 1-2 سیکنڈ، چند سیکنڈ میں آپ کا پورا بایو ڈیٹا جو فیڈ ہے وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے۔ تو اللہ کے نزدیک قیامت والے دن اللہ کیسے بندوں کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دے گا؟ انسان جائیں گے اللہ کے حضور، آج یہ عارضی سائنس اور ٹیکنالوجی سارا کچھ سامنے رکھنے کے لیے تیار ہے، تو خالق کے پاس جو دفتر ہیں اتنے بڑے اور جو فرشتوں کا کنسیپٹ ہے دائیں اور بائیں، وہ کس طرح بندے کے سامنے ہو جائے گا؟ اس آیت میں دیکھیں، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، یوم اس دن جو قیامت کا دن ہے، تجد پا لے گا، کل نفس ہر نفس، ما عملت جو اس نے کیا، من خیر اچھائی کے کاموں میں، جو کچھ اس نے بھلائی کے کاموں میں کیا اس کو بھی پا لے گا۔ کہاں پائے گا؟ محضرا، ہم روزانہ یہ لفظ بولتے ہیں، حاضر، وہ اپنے سامنے کیا پائے گا؟ حاضر پائے گا۔ صرف نیکی کو حاضر پائے گا؟ نہیں، وما عملت من سوء، واو کا معنی اور، ما جو، عملت اس نے عمل کی، من سوء برائی، نیکی بھی اپنے سامنے پا لے گا اور برائی بھی اپنے سامنے پا لے گا۔ یہاں ایک اور بات ذہن میں رکھیے گا کہ ڈیبیٹ یہودیوں کے ساتھ بھی ہے، عیسائیوں کے ساتھ بھی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک خدائیت کا تصور ٹرینٹی کے اندر ہے، تثلیث کے اندر ہے، حضرت عیسیٰ بھی خدا ہے، جناب مریم سلام اللہ علیہ بھی خدا ہے، اور جناب روح القدس بھی خدا ہے۔ تو انہیں فرمایا جا رہا ہے اہل کتاب کو کہ آپ نے اس عقیدے کے اندر امینڈمنٹ کرو، اللہ تو وہ ہے جو سب کچھ تمہارے سامنے پیش کر دے گا، یہ انسان کی شکل کے اندر الہیت کا تصور کبھی سما نہیں سکتا۔ پھر یہودیوں کا موقف کہ ہم تو اللہ کی لاڈلی قوم میں بخشے جائیں گے، جب دوزخ میں نہیں جائیں گے، جائیں گے بھی تو کتنی دیر،
ایام معدودہ. اللہ فرما رہے نہیں یہ بات نہیں ہے. تودو لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، یہ اللہ کی لاڈلی قوم کا دعویٰ لے کر اٹھنے والے قیامت کے دن ان کی خواہش کیا ہوگی؟ تودو، یہ چاہیں گے، محبت کریں گے، پسند کریں گے کس بات کو؟ لو، کاش، ان بینہا و بینہ، ان کا معنی بے شک، بینہا یہ جو پورا دفتر ہے معاملات کا، نیکی اور برائی کا، اور جس کے بعد وہ اپنے انجام تک پہنچنے والے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان کی خواہش یہ ہوگی کاش بینہا، ہمارے اس پورے دفتر کے درمیان، و بینہ اور ہمارے درمیان، یعنی اس شخص کے درمیان اور اس کے دفتر کے درمیان کاش ہوتا کیا؟ امدم بعیدا، بہت دور کا فاصلہ. کاش یہ مجھ سے اتنے دور ہوتے کہ میں ان کو دیکھ ہی نہ سکتا، کہ میرا سارا نام اعمال میرے سامنے ہے. یہاں پھر اللہ فرما رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، واو کا معنی، اور حذرا بچا رہا ہے، ڈرا رہا ہے تمہیں، اللہ اللہ، نفسہ اپنی ذات سے. اللہ تمہیں یہاں بھی اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے. اور یہاں خیر اور شر جب سب کچھ پیش کر دیا جائے گا، اس مشکل میں بھی تمہارے کام کون آئے گا؟ خالق. اور خالق کی پرمیشن کے ساتھ جن کو خالق اذن عطا فرمائے گا وہ بھی کام آئیں گے. اور شفاعت کا تصور اللہ کے حبیب کریم کے ساتھ ایک ہمارے بیسک عقائد میں شامل ہے. واللہ رؤوف بالعباد، واللہ اللہ تبارک و تعالی رؤوف بالعباد، اپنے بندوں کے اوپر بڑا مہربان ہے، بڑا رؤوف ہے، بہت مہربان ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کمال آیت مبارکہ. دو تین چیزیں بڑی اس کی کین آبزرویشن کے ساتھ دیکھنے والی ہیں کہ ان کا موقف تھا کہ حضرت عیسیٰ خدا ہے. یہودیوں نے کس کو خدا کہا اور خدا کا بیٹا؟ حضرت عزیر کو. کہا گیا کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے. وہ شاید آج یہودیوں میں کوئی ایسا نہیں ہے بندہ جس کا موقف یہ ہو کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے. ایک تصور تھا، اور آج کی تاریخ میں میری انفارمیشن اور مطالعے کی حد تک کوئی ایسا یہودی نہیں ہے جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتا ہو. ایک فرقہ تھا، ایک مسلک تھا، وہ ختم ہو چکا. آج ایک اور سینس میں یہودیت باقی ہے. انہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہودیت تمہارے کام نہیں آئے گی، عیسائیت بھی تمہارے کام نہیں آئے گی. تمہارے کام کس نے آنا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اب محمد عربی کا سکہ چلے گا، تم ان کی اتباع کرو گے تو اللہ بھی تمہارے ساتھ راضی ہے. اب وہ کام نہیں ہے کہ تمہارا تعلق حضرت عیسیٰ کے ساتھ ہو یا حضرت موسیٰ کے ساتھ ہو یا بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء آئے ان کے ساتھ ہو. صرف تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہاں دو تین چیزیں بڑی غور طلب ہے، میں آپ کی توجہ مزید چاہوں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ، قل کہہ دیجیے. اچھا، بات کس نے کہی ہے؟ اللہ نے. کس کے ذریعے سے کہی ہے؟ نبی کے. اور کس کی بات ہے؟ رسول کی بات ہے. رسول کی بات ہے، رسول کی زبان سے ہی کہی گئی ہے اور دنیا کو ایک سند اعزاز دی گئی ہے. کل معبود فرما دیجئے ان اگر تم سارے ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے. اگر تمہیں دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر محبوب انہیں فرما دو اللہ تم سے محبت کب کرے گا؟ فاتبعونی، فا کا معنی پس، اتبعو تم اتباع کرو، نی میری. محبوب آپ انہیں بتا دیں کہ اللہ کے ساتھ اگر تمہیں محبت ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کی بڑی لاڈلی قوم ہے، تو پھر تمہارا لاڈلا پن تب ٹھیک ہے جب تم محبت محمد عربی سے کرو. تو دو ریوارڈ ملیں گے تمہیں. وہ ریوارڈ کیا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. یحببکم اللہ، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ ہو اللہ، یعنی رسول کے ساتھ محبت کا ریوارڈ کیا ہے کہ اللہ بھی کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. ایک تو اس دنیا کا معاملہ یہ ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، واو کا معنی، اور یغفر بخش دے گا، لکم تمہارے، ذنوبکم گناہوں کو. یعنی رسول کے ساتھ محبت اور رسول اللہ کے ساتھ اتباع کا تعلق دو فائدے دیتا ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ گناہ کو بخش دیتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتباع ہوتی کیا ہے؟ اتباع یہ ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے ہم اس کو ایسے ہی کر لیں، اور اس لیے کر لیں کہ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اتباع ہے. یہ بات جو کیونکہ اگلی آیت میں آ رہا ہے کل اطیعوا اللہ والرسول، کیونکہ ہم نے اتباع اور اطاعت کے اندر فرق بھی دیکھنا ہے. جو رسول نے کیا ہے تم اسی طریقے سے وہ کام کر لو، تو یہ کیا ہے؟ اتباع ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ذرا دیکھیے گا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسے کر لو، یہ اتباع ہے. تو اللہ محبت بھی کرے گا اور گناہوں کو بھی بخش دے گا. ایک صحابی حضور کی خدمت میں کہیں حاضر ہوئے، کہیں عربی تھے، دور سے آئے، بدو تھے،
کہیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، حضور کو ایسے دیکھا کہ اللہ کے محبوب نے اپنا یہ جو بٹن ہے آپ کے لباس مبارک کا، جو بھی اس زمانے کا لباس تھا وہ آپ کا نہیں ہے، اور اس صحابی نے حضور کو اس کیفیت میں دیکھا، پھر ساری زندگی اس بٹن کو بند نہیں کیا، لگایا نہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا تو ان کا موقف یہ تھا، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھا تھا، میں آپ کی محبت کی وجہ سے کرتا ہوں۔ لہذا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسی تعلق کو محبت کی وجہ سے اور اسی فعل کو کرتے رہنا، یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ حضور نے بیٹھ کر پانی پیا تو بیٹھ کر پانی پینا بھی کیا ہے؟ اتباع ہے۔ حضور کے سونے کا طریقہ یہ بھی حضور کی کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اب آپ خود اندازہ فرما لیں کہ صرف ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سو جانا دو فائدے دینے والا ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر رہا ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سونا وہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سو جایا جائے، حضور کے طریقے کے مطابق صبح اٹھا جائے اور اپنے کاموں کا آغاز کیا جائے، تو پھر اللہ فرما رہا ہے میں تم سے محبت بھی کروں گا، تمہارے گناہ بھی بخش دوں گا۔ بڑا سمپل سا طریقہ ہے گناہوں کے کم کرنے کا اور اللہ کی محبت کو بڑھانے کا۔ جو حضور نے کیا وہ میں اور آپ کر لیں تو اللہ کی محبت بھی مل جائے گی اور گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور واللہ غفور الرحیم، واللہ اللہ تبارک و تعالی غفور بخشنے والا ہے، رحیم رحم فرمانے والا ہے۔ اب اتباع کے ساتھ اس آیت کا تعلق بھی سن لیں، قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ یہاں پر اطاعت کا حکم ہے، وہاں حکم تھا پچھلی آیت میں اتباع کا، جو حضور نے کیا ویسے ہی کر لو، تو یہ کیا ہے؟ اتباع ہے۔ اور قل اطیعوا اللہ والرسول، یہاں ہے اطاعت۔ اطاعت کا معنی کیا ہے؟ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے اس حکم کی بجا آوری کرو، کیونکہ اللہ نے ہمیں تھیری تو دی ہے، پریکٹیکل کس نے دیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ دیکھیں نا، اطیعوا اللہ، اللہ کی کیا کرو؟ اطاعت کرو، والرسول، رسول کی، تو رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت میں معاملہ کیا ہے؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اطاعت کا فعل ایک ہے اور جن کی اطاعت کرنی ہے وہ دو ہے، اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت، والرسول رسول۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس اور حضور کا لیجسلیٹر ہونا، حضور کا قانون ساز ہونا ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے۔ یعنی نبی کا کام صرف احکامات اللہ سے لے کر لوگوں تک پہنچانا نہیں ہے۔ یہ جملہ بڑا غور طلب ہے۔ اس آیت مبارکہ سے اہل سنت کا جو الحمدللہ 14 صدیوں کا موقف ہے وہ واضح کیا جا رہا ہے، حضور صرف میسنجر نہیں ہے، حضور قانون ساز بھی ہیں، قانون بنانے والے بھی ہیں۔ آپ کسی چیز سے منع فرما دیں تو ہمیں منع ہونا ہے، آپ کسی چیز کا حکم دے دیں تو ہمیں اس چیز کو بجا لانا ہے۔ اب یہ مفہوم آپ نے ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ بطور مقنن، قانون بنانے والے، قانون ساز، اور بطور ایک لیجسلیٹر حضور کی پرسنالٹی وہ ہے جس کو اللہ اپنی اطاعت کے ساتھ فرما رہا ہے کہ نبی کی اطاعت گویا کس کی اطاعت ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیں، منع ہونا ہمارے لیے لازم، حکم دے دیں وہ کام کرنا ہمارے لیے لازم۔ اطیعوا اللہ یہاں ہے حکم ماننا، اتباع میں ہے پریکٹیکل۔ اب اللہ کا پریکٹیکل تو ہے نہیں جو میں نے اور آپ نے دیکھا ہے، تو وہ پریکٹیکل صرف کس کا ہے؟ ذرا دیکھیے گا، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، صرف کس کی اتباع ہے؟ رسول کی۔ یعنی اس سے مراد ہے پریکٹیکل، اور جو حکم ماننا ہے وہ اللہ کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کے رسول کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اطاعت کا تعلق پریکٹیکل حکم کے ساتھ ہے اور اتباع کا تعلق پریکٹیکل کے ساتھ ہے۔ اطیعوا اللہ اللہ کی اطاعت کرو، والرسول اور رسول کی اطاعت کرو۔ پتہ یہ چلا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں فرق نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت ایک ہی اطاعت ہے۔ اس لاجک کو سمجھیں کہ یہاں پر ورب ایک ہے جو ہے اطاعت، اور کرنی کس کس کی ہے؟ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اور غلام محمد پرویز کا جو نقطہ نظر ہے قرآن کے حوالے سے، وہاں سنت سے دوری اور سنت کا انکار، یہ بھی ایک پورا جو اہل القرآن کہلاتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے صرف قرآن تمہارے لیے کافی نہیں ہے، اس قرآن کے ساتھ اس کی پروسیڈنگ اور اس کی انٹرپریٹیشن اور پریکٹیکل شیپ تمہارے لیے سنت کی اور حدیث کی شکل میں بہت ضروری ہے۔ آج بھی لوگ موجود ہیں جو حدیث کے انکاری ہیں، جن کے نزدیک حدیث ہے لیکن چند، جن کی تعداد صرف سینکڑوں تک ہے، جو حدیث متواتر کے قائل ہیں، وہ قرآن بالقرآن کی عظمت کے زیادہ قائل ہیں۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ کمپلسری ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فَاکمانا پس ان اگر تولو پیٹ پھیریں تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، فاکمانا پس ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ
اللہ کافروں سے پھر محبت نہیں فرماتا، اللہ محبت فرماتا ہے تو ان سے جن کا تعلق محمد عربی کے ساتھ۔ خالق کی ذات کا پتہ کس نے دیا؟ رسول مکرم علیہ تحیت و ثنا نے۔ تو اب اس رسول کو صرف میسنجر مان لیا جائے اور اس کو کوئی اور اتھارٹی نہ دی جائے تو یہ ایمان کی روح کے خلاف ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ ہماری آیات مبارکہ ہو گئی جی 32۔ اب اس کے بعد میجر ٹاپک شروع ہونے لگا ہے جو عیسائیت کے ساتھ ایک ڈیبیٹ ہے اور یہودیت کے ساتھ۔ یہ ابتدائی آیات تھی، تمیدی آیات تھی۔ ان آیت کا ایبسٹریکٹ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے تو ہیں لیکن اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اور خدا بھی نہیں ہے۔ اب یہاں سے آیت یہ شروع ہو رہی ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ آگے ایک واقعہ ہے بڑا پیارا اس آیت کے بعد، انشاءاللہ کل کی نشست میں ہماری زندگی رہی تو اس آیت مبارکہ کو ہم نے دیکھنا ہے، اور بڑی کمال ہے، اللہ نے بڑی مثالیں دی ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر فضل ماضی میں کیسے کیسے کیا ہے اور میں اب کیا کر رہا ہوں، اور قیامت والے دن میرا تم سے تعلق کس نوعیت کا ہوگا۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا۔ اللہ ہمیں قرآن کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔